حامدا ومصلیا اما بعد۔ محترم سامعین کرام، مسلسل آپ اس موضوع پر درس حدیث سماعت فرما رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 85 فضائل و خصوصیات، اور آج کے درس میں 18ویں فضیلت اور خصوصیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان ہونے جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع ہمیشہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے اس بات کو میں قرآن مجید کی چند آیتوں کے حوالے سے سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو برا بھلا کہا گیا۔ اب جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم والوں نے یہ کہا کہ اے نوح، ہم تجھے گمراہ سمجھتے، تو گمراہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہ میں گمراہ نہیں۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اے ہود، ہم تجھے بیوقوف سمجھتے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے قوم کے لوگوں میں بیوقوف نہیں۔ اسی طرح سے تمام نبیوں اور رسولوں کو جب الٹے سیدھے القابات سے ملقب کیا گیا اور نبیوں اور رسولوں کو برا بھلا کہا گیا، تو اس وقت کے نبیوں اور رسولوں نے اپنا جواب دیا کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ایسا ہوں اور ایسا ہوں۔ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اور خصوصیت دیکھیے کہ جب کبھی بھی لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تو اللہ نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا بلکہ اللہ نے جواب دیا۔ کیا مقام اور مرتبہ ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اب دیکھیے، ہوا یہ کہ مکہ کے کافروں نے، مشرکوں نے یہ کہا کہ یہ جو نبی ہے یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ کسی نے کہا کہ شاعر ہے۔ تو تمام نبیوں نے اپنا جواب دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ اور شاعر کہا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہا کیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نہ ہی کاہن ہے، نہ ہی جادوگر ہے، نہ ہی نجومی ہے، نہ ہی آپ دیوانہ ہیں۔ دیکھیے اللہ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بڑی خصوصیت ہے، اور یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا، ہمیشہ ہر بار۔ دوسری مثال، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ کے اندر صفا پہاڑ کے اوپر سب کو جمع کیا اور سب کو نصیحت کی، تو وہاں پر ابو لہب بھی تھا۔ تو ابو لہب نے کیا کہا کہ اے محمد، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ اے محمد تو ہلاک و برباد ہو جا، نعوذ باللہ، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ ایسا ابو لہب نے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا، اور کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے، اس کا ہی ستیہ ناش ہو جائے اور وہی ہلاک و برباد ہو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں، دیکھیے مسلمانوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام کا طریقہ پسند نہیں آیا، لیکن ابو لہب کا طریقہ پسند آیا۔ آج کل لوگ جو ہے ابو لہب کی دلیل دیتے ہیں کہ ابو لہب میلاد منایا تھا اور اس کی وجہ سے اسے عذاب میں کمی آ گئی تھی۔ دیکھیے یہ بدبخت جو ہمارے نبی کا دشمن تھا، جسے اللہ نے دشمن کہا، اور ہم اور آپ ہر نماز میں اس کے اوپر بد دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس کی دلیل مل رہی ہے۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ آج کل اس کی دلیل بہت دیتے ہیں۔ تو آپ جواب دیجئے لوگوں کو کہ بھائی کیا ابو بکر کا طریقہ تمہیں پسند نہیں آیا، عمر کا طریقہ پسند نہیں آیا، اور جا کر کے ایک کافر، مشرک اور جہنمی کا طریقہ تمہیں پسند آئے؟ تو خیر، تو دیکھیے ابو لہب نے ایک برا بھلا کہا، اللہ نے جواب دیا کہ تم میرے نبی کو برا بھلا کہتے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے
اس سے بھی آگے بڑھ جائیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ راتیں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تو ایک عورت نے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ عورت جو ہے ابو لہب ہی کی بیوی تھی، بدبخت ام جمیل، تو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چڑھایا۔ کیا بول کے چڑھایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا؟ یعنی کہ جبریل امین وہی لے کر کے آتے تھے، تو کہا ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا، تو 2-4 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تو رات میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایسا اس عورت نے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چڑھایا، اللہ نے ایک سورہ ہی نازل کر دی، سبحان اللہ، اللہ نے جواب دیا۔ اور اللہ نے کیا سورہ نازل کی؟ سورہ الضحیٰ۔ اللہ نے جواب دیا کہ والضحیٰ، دیکھیے قسم کھا کر کے اللہ نے کہا کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ دیکھیے اس عورت نے کیا کہا، ایسا لگ رہا کہ تیرے ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا، اللہ نے وہی نازل کر دی، جواب دیا، اللہ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو نہ تو آپ کے رب نے چھوڑا ہے، نہ آپ کے ساتھی نے چھوڑا ہے، نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ کتنی بڑی خصوصیت اور فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک تیسری مثال بھی سن لیجیے۔ ایسا ہوا کہ مکہ کے اندر عاص بن وائل ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طعنے مارتا تھا، ارے وہ محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو دم کٹا انسان ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایسا کہا کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نسل کیسے چلتی ہے کہ بیٹے کے ذریعے چلتی ہے، بیٹا پوتا فلاں فلاں، یہ سلسلہ نسب چلتا ہے۔ تو اس نے طعنے مارے، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بس اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، اب اس کا نام و نشان مل جائے گا۔ اللہ نے پھر جواب دیا، اللہ نے پھر ایک وحی نازل کر دی اور ایک سورہ ہی نازل کر دیا، سورہ الکوثر، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا نام ہمیشہ بلند رہے گا اور جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ، اور دیکھ لیجیے آج ہم اور آپ کیا، پوری دنیا کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں عزت اور احترام سے، اور ان بدبختوں کا کوئی نام لیتا ہے، ابو جہل ابو لہب کا کوئی نام لیتا ہے، بد دعا کے ذریعے ہی نام لیتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع اللہ نے کیا۔ اور ایک بات آپ لوگ یاد رکھ لیجیے میرے بھائیوں، کہ یہ صرف اسی وقت کی بات نہیں ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات تھے، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا بکے گا، اللہ اس کا جواب دے گا، یاد رکھ لیجیے۔ اور یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 95 کے اندر، کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی لوگ ہیں تا قیامت جو آپ کے خلاف بکواس کریں گے، جو آپ کا مذاق اڑائیں گے، ان سب کی طرف سے میں اکیلے کافی ہوں۔ اللہ، یہ اللہ اکیلے کافی، اللہ جواب دے گا۔ اور ایسا ہوا، جتنے بھی گستاخ رسول تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں گستاخیاں کی، دنیا کے اندر ہی انہوں نے سزا پائی ہے، دنیا کے اندر، ابھی آخرت کی سزا باقی، اللہ نے ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں۔